محمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اما بعد معزز سامعین، آج 4 رمضان المبارک ہے اور آج ہم چوتھا عقیدہ جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے وہ آسمانی کتابوں کے بارے میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے صحائف اور آسمانی کتب کے بارے میں جانیں کہ وہ کون کون سی کتب ہیں اور وہ کون کون سے صحائف ہیں جن پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی ہدایت کے لیے کم و بیش اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی رشد و ہدایت کے لیے 104 صحیفے اور 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، اور یہ چاروں کتب ایک جامع شریعت رکھتی تھیں، اور سب سے جامع، اکمل اور آخری شریعت کتاب اللہ کی شکل میں، قرآن پاک کی شکل میں موجود ہے، اور 3 آسمانی کتابیں تورات، زبور اور انجیل موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جو 104 کے قریب صحائف ہیں جن میں کچھ صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پہ، کچھ حضرت شیس علیہ السلام پہ، اور اسی طرح کچھ حضرت یونس اور اس طرح دیگر انبیاء اکرام علیہم السلام پر مختلف صحائف مختلف ادوار میں اترتے رہے۔ بحیثیت مسلمان اللہ کی طرف سے نازل کردہ ان تمام کتب اور صحائف پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور ساتھ یہ بھی عقیدہ رکھنا کہ سابقہ تمام کے تمام صحائف اور تمام کی تمام کتب انسانیت کے ایک عبوری دور کے لیے تھیں، جس میں انسانیت ایک ایسے عالمگیر اور دائمی قانون کی طرف بڑھ رہی تھی جس کے بعد اللہ کی طرف سے کسی صحیفے اور کسی کتاب کے آنے کی ضرورت نہیں تھی، اور وہ آخری کتاب اور آخری دستور قرآن پاک ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کم و بیش 23 سال کے عرصے میں تدریجاً نازل فرمایا، اور موقع محل کی مناسبت سے، موقع محل کی ضرورت سے اس قرآن پاک کو مکمل فرمایا۔ اور اس قرآن پاک میں جو کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صاحب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو لکھوایا، اس میں کسی قسم کی تبدیلی اور تحریف اور کمی بیشی نہیں ہوئی۔ پوری امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے محفوظ کتاب ہے، اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے خود لیا ہے، اور خود حفاظت کا وعدہ کیا ہے کہ اس کی حفاظت میں خود کروں گا، اور اس کتاب کو ہر طرف کی تحریف اور تبدیلی سے محفوظ رکھا۔ جو انسان اللہ کی کتاب قرآن پاک میں تحریف کا، تبدیلی کا، کمی بیشی کا، کس کی آیات کے کم یا زیادہ ہونے کا، یا اس قرآن پاک سے کچھ حصے کے غائب ہونے کا عقیدہ رکھے، وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہونے کے لیے اس کتاب کے اندر نازل ہونے والی ہر چیز کو حق ماننا ضروری ہے۔ اور یہاں پہ جیسے حضرات صاحب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں 4 خلفائے راشدین جو ہیں انہوں نے قرآن پاک کی بہت احسن انداز سے خدمت کی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی مشیت کے مطابق، اللہ کی مشیت یہی تھی کہ یہ کام حضرات صحابہ کریں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کو مدون کیا۔ وہی قرآن جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا، اس کو باضابطہ مدون اور مرتب کرنے کا سہرا اللہ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ باندھا۔ ان کے بعد اسی قرآن پاک کو تلاوت میں زندہ کرنے کا اور پوری دنیا میں پھیلانے کا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں تمام انسان اس کو سنائیں اور سنیں، جو حافظ ہیں وہ سنائیں اور غیر حفاظ اس کو سنیں، یہ کام اللہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا کہ انہوں نے تراویح کے اندر قرآن پاک کو زندہ کیا، اور اس کی نشر و اشاعت، اس کی پبلشنگ، اس کو پوری دنیا میں تحریری طور پہ پھیلانا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا کہ انہوں نے قرآن پاک کو بہت ہی احسن طریقے سے مرتب کیا اور نشر کیا، اس کے پریس کیا، پبلشنگ کروائی، چھپوایا، اور چھپا کر تمام اسلامی ممالک میں اس کے نسخے پہنچا دیے تاکہ تمام نسل انسانی اس کا فائدہ اٹھائے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو جب دور آیا، اس وقت کچھ خارجی لوگ اور اس طرح کے بے دین طبقات سامنے آئے جنہوں نے اللہ کے احکامات اور قرآنی آیات کے معنی کو بدلنا چاہا، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
باقاعدہ جنگ لڑی اور ان قرآن پاک کے معنی کی حفاظت کی، جس طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مرتب کیا، حضرت عمر نے اس کو تراویح میں زندہ کیا، حضرت عثمان نے اس قرآن کی نشر و اشاعت کی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے معنی کی حفاظت کی۔ اس قرآن کا حکم یہی ہے، اس قرآن پاک کو ناپاک لوگ نہ چھوئیں۔ کوئی عورت اپنی ناپاکی کے ایام میں، کس طرح کوئی مرد اپنے یعنی ناپاکی کی حالت میں اس قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا، اسے چھو نہیں سکتا۔ بعض لوگ غیر مسلموں کا عذر کر کے کہ وہ بھی تو چھوتے ہیں، تو اس کتاب اللہ کی کتاب کو بے وقت کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اسے پاک لوگ ہی چھوئیں، اور ناپاک لوگوں کے چھونے کو پسند نہیں کیا کہ یہ اللہ احکم الحاکمین کی کتاب ہے۔ اسی طرح اس قرآن پاک کو رمضان مبارک کے مہینے میں کثرت سے تلاوت کرنا، اور بلکہ اس کا معمول یہ بنانا چاہیے کہ اسلامی تاریخوں کے اعتبار سے یومیہ انسان ایک پارہ پڑھتا رہے، تو رمضان میں جو بھی اس کتاب کے پڑھنے کی تلاوت کا معمول بنائے گا، سارا سال اللہ تعالیٰ اس کا وہی معمول زندہ رکھیں گے، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا، ایک تو روزانہ قرآن پاک پڑھنے کا شرف حاصل ہوگا، اور ایک باقاعدہ اسلامی تاریخ کو یاد رکھنے کی نعمت مل جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ اس کتاب کے بارے میں یہ بھی ذہن میں رکھیے، اس کتاب میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے احکام بیان کیے ہیں، اور اس میں تمام احکامات میں سے آیات اس کی جو ہیں وہ 3 طرح کی ہیں۔ کچھ آیات اور احکامات وہ ہیں جو کہ جن کو متشابہات کہا جاتا ہے، یا جن کے اوپر عمل کرنا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، جن کا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، ان کے بارے میں ہم صرف ایمان لائیں گے، یا حروف مقطعات ہیں جن کا معنی ہمیں معلوم نہیں، ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ اور بعض آیات وہ ہیں جو تلاوت کے طور پہ زندہ ہیں لیکن ان کا حکم منسوخ ہو چکا ہے، ان پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ بقیہ وہ آیات ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے، ان کے احکامات کتب فقہ میں تفصیل سے مذکور ہیں۔ اس لیے ہم مسلمان اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طرح آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری کتاب، آخری دستور عطا فرمایا، اور یہ قرآن پاک ہے۔ ہم سب آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ پچھلی سب کتابیں چونکہ ان کی حفاظت کا وعدہ نہیں تھا، وہ ان کی امتوں، ان کے جن لوگوں کے لیے اتری تھیں، ان کی بے توجہی کی وجہ سے وہ ان کے شر پسندوں کی تحریف کا نشانہ ہو گئیں۔ لیکن قرآن پاک کی اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا تھا، اور انشاءاللہ یہ صبح قیامت تک نسل انسانی کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتا رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔